اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے انشاءاللہ اس درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ جہاں تک سلسلہ پہنچا تھا وہاں سے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 227 تک مکمل کیا تھا، اور آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 اور اس کے بعد کی چند آیات پہلے تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ جس طرح پہلے معمول تھا تلاوت کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 سے ہم نے انشاءاللہ آج شروع کرنا ہے، لیکن 3-4 آیات جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے ان سے سلسلے کو شروع کرتے ہیں، صرف ترجمے کی حد تک تکرار، تاکہ بات کا موضوع ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 سے پہلے جو آیات ہیں ان میں جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ کہ انسان جب کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ آیت نمبر 224 میں، اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ، یعنی اللہ کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ، جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح اور آشتی بھی فارسی زبان میں دوستی کو کہتے ہیں، لڑائی کے بعد جو صلح ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ انسان اچھے کام سے خود کو روکنے کے لیے قسم نہ کھائے، یعنی قسم کھا کے کہے میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، قسم کھا کے کہے میں کبھی اس سے صلح نہیں کروں گا۔ کوئی بھی نیکی یا تقوی کا کام اس سے خود کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا نام، نہیں گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرا نام ان کاموں کے لیے استعمال نہ کرو کہ جن سے میں نے روکا ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 225 میں فرمایا اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو، یعنی بعض اوقات انسان کو عادت پڑی ہوتی ہے، ایسے ہی قسم اٹھا دیتا ہے، کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، ایسے ہی اپنی بات پر تاکید کرنے کے لیے قسم اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم فرما رہا ہے کہ ان قسموں پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو، ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مؤاخذہ ہوگا، مؤاخذہ یعنی ان کا حساب کتاب ہوگا، ان پہ تمہاری گرفت ہوگی، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تو یہ قسموں کی بات ہی ہم تفصیل سے ان کو ڈسکس کر چکے۔ اس کے بعد عربوں میں ایک قسم رائج تھی کہ جس میں شوہر اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لیتا تھا، تو پھر خاص طور پر اس قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226، جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، یعنی 4 ماہ میں یا صلح کر لیں اور یا پھر مستقل طور پہ اس خاتون کو آزاد کر دیں، طلاق دے دیں۔ اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 227، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں، یعنی رجوع کا فیصلہ نہ ہو، طلاق کا مستقل جدائی کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اب جو آیت نمبر 226 ہے اس کے آخر میں فرمایا غفور و رحیم ہے، اور آیت نمبر 227 جہاں طلاق کا ذکر ہے وہاں فرمایا سمیع علیم ہے، یعنی اگر تو رجوع کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دے گا، اور جو رحم کے لائق ہے اس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ جب طلاق کا ذکر کیا آیت نمبر 227 میں تو پھر غفور اور رحیم نہیں فرمایا، پھر فرمایا سمیع علیم، پھر اللہ خوب سننے والا اور علم رکھنے والا ہے کہ کیوں طلاق دی جا رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے یا زیادتی نہیں ہو رہی، ظلم ہے یا واقعاً یہی حق بنتا تھا، پھر خدا سننے والا، علم رکھنے والا ہے، اور یہ اشارہ اس طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر ظلم و زیادتی کی وجہ سے طلاق دی گئی ہے اور گویا کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ طلاق دی جاتی، بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو پھر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، تو میں مواخذہ کروں گا۔ تو یہاں تک ہم نے آخری جو درس ہوا تھا اس میں پڑھ لیا تھا، اور اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 سے شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 اور اس کے
بعد کی چند آیات یہ طلاق کے مسائل سے مربوط ہے، تو ہم ان مسائل میں اکتفا کریں گے ان باتوں تک جن کی طرف قرآن کا ٹیکسٹ، قرآن کا متن اشارہ کر رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو نکاح اور طلاق کے فقہی مسائل ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ تفصیلی اور بہت زیادہ طولانی، اور پھر فتاویٰ کا اختلاف، مثلا شیعہ سنی کا اختلاف، خود مختلف جو اہل سنت کی فقہیں ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ فقط جو قرآن مجید کا ٹیکسٹ جس کی طرف ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے اس حد تک ہم انشاءاللہ محدود رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں پروردگار عالم اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دے دی جائے، مطلقہ جس کو، وہ خاتون کے جس کو طلاق دے دی جائے اس کی جمع ہے مطلقات۔ اب اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ احکام بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا یتربصن، وہ انتظار کریں گی، وہ خود کو روک کر رکھیں گی۔ کس سے روک کے رکھیں گی؟ مثلا دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ یتربصن کا لفظ تربص قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ تربص انتظار کو کہتے ہیں، لیکن خود انتظار بھی عربی کا لفظ ہے، تو انتظار اور تربص میں کیا فرق ہے؟ تربص اس انتظار کو کہتے ہیں کہ مثلا جو انتظار کرنے والا کسی حادثے کے، کسی کام کے رونما ہونے کا انتظار کر رہا ہو، کسی خاص حادثے کے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا لفظ انتظار ہے وہ مہلت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، چونکہ انسان جب کسی کو مہلت دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس مہلت ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی تو یہی لفظ استعمال کیا تھا، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے پروردگار مجھے مہلت دے دے۔ اور منتظر جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں انتظار، یعنی گویا کہ وہ اس مہلت کے دوران انسان زندگی گزار رہا ہے، وقت گزار رہا ہے کہ جس کے اینڈ پر مثال کے طور پر امام تشریف لائیں گے۔ بہرحال تربص کسی خاص حادثے کا انتظار کرنا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کب تک انتظار کریں؟ یتربصن بانفسہن، اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو، خود کو روک کر رکھیں، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ تین، اور قروء جمع ہے قرء کی، اور اس کا معنی ہے خاتون جو خاص ایام میں جن کو مثلا حیض کے ایام کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی اور باقی خاص احکامات اس کے لیے ہوتی ہیں، کہ اگر کسی خاتون کو طلاق دے دی جائے تو اس کو 3 حیض انتظار کرنا پڑے گا، اور جب تیسری مرتبہ وہ پاک ہوگی تو پھر وہ مثلا اس کی عدت جسے کہا جاتا ہے، عدت وہ تمام ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنْ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق ہوئی ہو، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپائیں
جو اللہ نے خلق کیا ہے ان کے ارحام میں، رحم کی جمع ارحام ہے، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ اس کو جو اللہ نے اس کے رحم میں خلق کیا ہے اس کو وہ چھپا لیں، نہ بتائیں، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی وہ حتماً اس کو ظاہر کریں گے۔ اور پھر اس پر تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ خاتون جسے طلاق ہوئی ہے اگر اس کا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے تو پھر اگر وہ حاملہ ہے تو نہ چھپائے، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ چھپا لے۔ بعض اوقات بعض حالات معروضی ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر خواتین ایسا کر دیتی ہیں، اس زمانے میں بھی آج بھی۔ تو آیت قرآن یہ فرما رہی ہے کہ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان ہے تو اس میں ایک قسم کی تنبیہ بھی ہے، تاکید بھی ہے اور دھمکی بھی ہے۔ ایمان کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایمان کا پتہ رسومات سے نہیں چلتا، ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایمان کا تقاضا میرے ذاتی مفاد سے ٹکرا رہا ہو، میرا فائدہ اس میں ہو کہ میں خدا کی نافرمانی کروں، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالی کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہو۔ ایسی سچویشنز میں حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان ایمان رکھتا ہے یا ایمان نہیں رکھتا۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ہماری زندگی میں ہر روز ہم ایسی جگہ پر ایسا مورد، ایسی حالت ہمارے سامنے پیش آ جاتی ہے کہ ہمارا ذاتی مفاد کچھ اور تقاضا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا دین ہم سے کچھ اور تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایمان پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے یا ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہاں سے حقیقی مومن پہچانے جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں دوسروں سے جو حقیقی مومن نہیں ہوتے، کیونکہ ایک اور مزاج جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا اور وہ پہلے جز میں گزر چکا، اور وہ کیا تھا کہ بعض دین کی باتیں مان لینا اور بعض باتیں نہ ماننا۔ آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یہودی کیا کرتے تھے، اپنے کافر اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے جیسے یہودیوں سے جنگ کرتے تھے، انہیں قتل بھی کر دیتے تھے، انہیں گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، اسیر بھی وہ بن جاتے تھے۔ اپنے دنیاوی اتحاد کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد، یعنی دنیاوی مفادات کو یقینی طور پر محفوظ کر لینے کے بعد، پھر ان کو دین یاد آتا تھا، پھر کہتے تھے چلو یہ ہیں تو ہمارے یہودی بھائی، ہم پیسے دے کے قیدی آزاد کرانے کا بڑا ثواب ہے۔ پہلے اللہ نے کہا تھا تم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، لڑ لیا، تم نے گھروں سے نکالنا نہیں ہے، نکال بھی لیا۔ سارے وہ جو دنیاوی اتحاد کے تقاضے تھے، دنیاوی مفاد کے جو تقاضے تھے، وہ پورے کرنے کے بعد دین یاد آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہودی مزاج بتایا ہے، یہودی وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کا دین خراب کر دیا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اسی یہودی مزاج کا مالک ہے، یعنی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ہر حرام حلال کر لے، اور جب فائدہ دنیا کا اٹھا لے تو بیچ میں سے اللہ کو راضی کرنے والا بھی ایک کام کر دے، ٹھیک ہے نا، کسی غریب کی مدد کر دے، حج پہ چلا جائے، زیارت پہ چلا جائے، اور سمجھے کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے، وہ جو پچھلے میرے گھپلے تھے وہ اللہ تعالیٰ اب وہ مجھے
معاف کر دے گا۔ تو خداوند عالم نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس قسم کے فراڈیوں کو قرآن مجید میں کلیئر کر دیا ہے اور یہ مزاج بتا دیا ہے۔ اور ہم کئی بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب پڑھیں، کسی بھی قوم کا ذکر پڑھیں تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی۔ یہ تمام داستانیں قرآن کی عبرت کے لیے۔ اور عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبرت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کام پر کسی قوم کی یا فرد کی تعریف کی ہے تو عبرت لینا یہ ہے کہ وہ کام انسان خود کرنے کی کوشش کرے، وہ اچھی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی مذمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے کسی قوم کو یا کسی فرد کو، تو پھر دیکھیں کہ کس کام پر برا کہا جا رہا ہے، کون سی حرکت کی تھی اس فرد نے یا اس قوم نے کہ جس کی وجہ سے اسے برا کہا جا رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آیا اسی قسم کی حرکت یا صفت میرے اندر تو موجود نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیں، یہ گمراہی ہے قرآن کے بارے میں کہ بندہ کہے کہ وہ لوگ برے تھے جبکہ وہی چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی بندہ بس یہ ایک نقطہ کلیئر ہو گیا، عبرت کیا ہے قرآن سے لینا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بڑے برے تھے یہودی تو بڑے برے تھے، مسیحی تو فلان، اور اپنے اندر بھی وہی چیزیں موجود ہوں۔ سب سے پہلے انسان دیکھے کہ جس چیز کی اللہ مذمت کر رہا ہے، یہ نہ دیکھے کس میں تھی، یہ دیکھے کہ چیز کیا ہے جس کی مذمت ہو رہی ہے، اور پھر دیکھے کہ میرے اندر تو نہیں آ گئی وہی چیز۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات اسی سے مربوط، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کام کوئی دوسرا کرے تو غلط ہے لیکن اگر ہماری قوم کر لے تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی فکری طور پر وہی یہودی ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی فیورٹ اور پسندیدہ قوم سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے ہمارے معاملے میں اور طرح سے اللہ رویہ اختیار کرے گا اور دوسری قوموں کے بارے میں اللہ اور رویہ اختیار کرے گا۔ یعنی دوسروں کی تو خوب کھچائی ہوگی اور تفتیش ہوگی اور سزا ہوگی، لیکن ہم کیونکہ اللہ کی ایک فیورٹ قوم ہے، ہم اللہ کے گویا کے لاڈلے ہیں، اور ہمیں اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، لہٰذا ہمیں وہ کنسیشنز دے گا، ہمیں ہمارا حساب کتاب اس طرح سے نہیں ہوگا، اور ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم بہت گندے بھی ہوئے تو کچھ عرصہ جہنم میں گزار کر ہم واپس جنت میں آ جائیں گے۔ تو یہ نظریات ان یہودیوں کے قرآن نے کیوں بیان کیے؟ تاکہ بعد میں جن کو قرآن دیا جا رہا ہے وہ الرٹ ہو جائیں، وہ ہوشیار ہو جائیں، اور یہ حرکتیں ان کے اندر نہ پیدا نہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ کم و بیش مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیزیں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے وہ آیات قرآن کے خلاف دلائل بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور انہی دلائل کی بنا پر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے۔ گروہ گروہ بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو، اور ہر ایک کے پاس جو ٹکڑا ہے، ہر فرقے کے پاس اس پہ خوش ہے کہ ہم جیسا تو اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، اور جنت صرف ہماری ہے، اور ہم اگر کوئی جہنم میں چلے بھی گئے تو حتماً کچھ عرصے کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو ایسی جگہوں پر قرآن مجید تاکید کے لیے فرماتا ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر یوں کرو، اور اس کا مطلب کیا ہوگا دوسری سائڈ سے؟ اگر تم یوں نہیں کرتے اس کا مطلب ہے پھر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ہمیں تمام چیزوں پر غالب کسے رکھنا چاہیے؟ خود اللہ کے بیان کو، چونکہ باقی چیزوں میں سچ کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ بھی ہو گئی ہوئی ہے۔ لہذا عاقل وہ ہے کہ جو اللہ کے بیان کو، اللہ کے قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، بار بار کرے، یہاں تک کہ مانوس ہو جائے اللہ کی باتوں سے، اور پھر دیکھے کہ بعد میں اور کون سی باتیں دین کے بارے میں کی گئی ہیں جو اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک، جو اس کے خلاف ہے اس کے بارے میں احتیاط کرے، کیونکہ جو ریٹن محفوظ قانون ہے اور اسلام کی پالیسی ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ باقی کوئی چیز اس طرح سے محفوظ نہیں ہے،
حدیث کے اندر ظاہر ہے کہ بہت اونچ نیچ کر دی ہے ظالموں نے۔ تو بس ہم دوبارہ واپس آئیں اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ان کے لیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، بلکہ اس کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو واضح کر دیں، حقیقت نہ چھپائیں۔ اگلی بات وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بُعُولَتُهُنَّ ان کے شوہر، بعل با عین اور لام یہ شوہر کو کہتے ہیں۔ ہم بعض اوقات جو دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں نا اللہم بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا، بعلہا یعنی ان کا شوہر، و بنیہا اور ان کے بیٹے، وَبُعُولَتُهُنَّ بس بعول بعل کی جمع ہے، پلورل ہے، اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک اس دوران، کس دوران؟ دوران عدت، جب ایک خاتون طلاق کے بعد عدت گزار رہی ہے تو اس عدت کے دوران جو ان کے شوہر تھے یعنی جس نے طلاق دی تھی وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ کس بات کا حق رکھتا ہے؟ کہ دوبارہ رجوع کر لے، لیکن کب رجوع کرے؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو بعض اوقات مرد حضرات جس کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو قانون بنایا اس قانون کو اپنی بدنیتی کی وجہ سے عورت کو تنگ کرنے کے لیے مس یوز کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان کو واپس پلٹانے کا، یعنی طلاق دی ہوئی ہے تو واپس پلٹا دے۔ دوران عدت شوہر یہ زیادہ حق رکھتا ہے، فی ذالک اس مدت میں، لیکن کب؟ ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، یعنی نیت کیا ہونی چاہیے عورت کو دوبارہ سے عورت کی طرف رجوع کرنے کے لیے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے اصلاح کی نیت سے کرے۔ اور بعض مرد کیا کرتے ہیں، جناب طلاق دے دی، عدت گزر رہی ہے تو خاتون نے کہا کہ جی وہ میرا حق مہر، کہتا میں نے رجوع کر لیا۔ بے ایمان، بے دین، کرپٹ، ٹھیک ہے، دین کے نام پہ دھبا، جتنے برے الفاظ ہو سکتے ہیں اس قسم کے مردوں کے لیے کہ کمینگی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ایک حق کو مس یوز کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے، اگر واقعاً صلح کرنا چاہتے ہو تو تم رجوع کرو۔ لیکن یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایسے جب کیسز ہوتے ہیں تو لوگ رجوع کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، اور عورت کو تنگ کرنے کے لیے پھر کیا کہتا ہے، میں نے رجوع کر لی ہے اور طلاق تب دوں گا جب حق مہر چھوڑو مجھے۔ یعنی یہ پستی اور کمینگی کی انتہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی انتہا ہے، اور بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ الفاظ بہرحال میں اتنے ہی کہہ سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنے چیزیں معاشرے میں، معاشرے کے حقائق کو دیکھتے ہوئے اس کو چلانے کے لیے ایک قانون بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
کچھ قوانین بنائے تو عورت اور مرد کے معاملے میں مثلاً بیسیکلی شوہر کو اختیار دیا گیا، اور شوہر اپنے اس اختیار کو بجائے یہ کہ جو اس کی روح ہونی چاہیے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے، خداوند عالم سے ڈرتے ہوئے اس کو استعمال کرے اگر ایسا موقع آ جائے، اس کی بجائے وہ اپنے ذاتی اس کو اناد پیدا ہو گیا ہے، اس عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ضد بنا لی ہے، کوئی انا کا مسئلہ بنا لی ہے، تو اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنی غلط اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے وہ اللہ کے قانون کو مس یوز کرتا ہے۔ تو ایکچولی وہ اس عورت کے ساتھ مقابلے میں نہیں ہے، ایکچولی وہ اللہ کے ساتھ مقابلے میں ہے۔ اب چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ ہر سال کا حاجی ہو اور چاہے ہر مہینے کا زوار ہو، بے ایمان ہے وہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں دین کی اختیار کرتا ہے جس سے اس کے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن جہاں پہ اس کی مفاد، اس کی انا سامنے ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کی پست اور گھٹیا حرکت کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو یہ تو یہاں کی مثال ہے عورت مرد کے معاملات کی، ہر جگہ ایسا ہی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ایمان کا پتہ ہی وہاں پہ چلتا ہے جہاں ہمارے مفادات، دنیاوی مفادات خطرے میں ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ کہتا ہے کہ اب دیکھوں گا کہ تم میری مانتے ہو یا اور اپنا تھوڑا بہت عارضی نقصان اسے برداشت کر لیتے ہو، یا یہاں پر تم چکر دے کے یہ کہہ کر کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، اس وقت میں اپنا ہدف حاصل کروں گا۔ یہ یہاں پر مومن اور بے ایمان کا، صاحب ایمان اور بے ایمان کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں، خواہاں یعنی خواہش مند، تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں۔ دوران عدت خاتون دوسرا نکاح، مثلا نیا نکاح نہیں کر سکتے، تو پہلے شوہر کو حق حاصل ہے، لیکن یہ حق حاصل ہے اصلاح کی نیت سے۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ یعنی مجموعی طور پہ اس بات پر توجہ فرمائیے، مجموعی طور پر دونوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، لیکن کچھ معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کے جو علیم اور حکیم میں مطلق ہے، اس نے خاص موارد میں کچھ چیزیں مرد کے حوالے کی، اور لیکن اس کو تاکید کر دی ہے کہ اگر اس کو مس یوز کیا تو پھر تمہارا مقابلہ اللہ سے، جیسے اگلی آیات میں یہ آ جائے گا۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی جس معاشرے میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی کوئی بھی حیثیت اسلام سے پہلے اس معاشرے میں، عورت ایک تو جس کے گھر میں پیدا ہو جاتی وہی اس کو بے عزتی سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ میں تو، یعنی جو قرآن نے لفظ بتائے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا تھا، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا تھا بیٹی کی ولادت کا سن کے، اور پھر وہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ میں اس کو ذلت برداشت کر کے زندہ رہنے دوں یا اس کو دفن کر دوں اور قتل کر دوں۔ اور کئی لوگ اپنی نو مولود بچیوں کو زندہ گڑھے کھود کر ان کے اندر دفنا دیا کرتے تھے۔ عورتوں کی وراثتوں پر یعنی ان کے مال پہ زبردستی قبضہ کر لیتے تھے، یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، تو کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو دین اسلام نے
خواتین کو، یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں. اور یہاں پر میں عرض کروں کہ ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بعض چیزوں کو کہ جن کی بنیاد اسلامی نہیں ہے، جن کا سٹارٹنگ پوائنٹ اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ مغرب سے ہے، جیسے مثلا فیمنزم کی آپ بات کر لیں، تو بہت سارے نام نہاد ہم مسلمان اپنی حرکات سے اپنی بیویوں کو یا بہنوں کو یا بیٹیوں کو دھکیلتے ہیں کہ ان کو اپنی نجات اور اپنا سکون دین کی بجائے مغربی نظریات کو فالو کرنے میں دکھائی دے. مثال کے طور پہ شوہر کو سارا اسلام تب یاد آتا ہو جب بیوی کو مثلا اس نے کوئی بات کرنی ہے، لیکن جب بیوی کے حق کا مسئلہ آتا ہو تب اس کو اسلام یاد نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ ایک حدیث کو اکثر پھر شوہر حضرات پیش کر رہے ہوتے ہیں بیگمات کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کر. یہ اسلام یاد ہوتا ہے اس کو، لیکن اس کے کیا فرائض ہیں اس ٹائم اسے کوئی اسلام یاد نہیں ہوتا، اس وقت وہ کسی اور ہی دین کا فالوور ہوتا ہے. تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ جب ایک خاتون دیکھتی ہے کہ مثلا مغرب میں عورت کو زیادہ حقوق حاصل ہے، مغربی عورت جو ہے وہ زیادہ مثلا اچھی زندگی مجھ سے گزار رہی ہے، تو پھر چونکہ اکثر تو ہم مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہماری دینی تربیت وہ آباء و اجداد کو دیکھ کے ہم نے دین اپنایا ہوتا ہے. ہم نے کوئی خود سے سنجیدگی سے پڑھ کے تھوڑی دین ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے. تو جو آباء و اجداد کو اور سنا کے ہم نے دینی معلومات حاصل کر کے دین اپنایا ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. اور پھر جب اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی اور وہ خاتون مثلا اپنے شوہر کے ہاتھوں پریشان ہے یا اپنے بھائی کے ہاتھوں پریشان ہے یا اپنے باپ کے ہاتھوں پریشان ہے، ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ اور جب وہ کچھ کرنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ یوں کر دے گا، تو اسلام کے خلاف فلان. اسلام صرف دھمکی دینے کے لیے نام یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کے اندر دین سے بیزاری پیدا ہوگی. کرنے والا کون ہے؟ وہ نام نہاد مسلمان جو اس کے شوہر کی شکل میں، جو اس کے باپ کی شکل میں، جو اس کے بھائی کی شکل میں وہ اس کو ہر وقت اسلام کے نام پہ بلیک میل کرتا ہے اور اس کے حقوق اس کو نہیں دیتا. تو پھر ان خواتین کا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ دیکھتی ہیں کہ وہ بہتر ہیں لوگ اس قید خانے سے کہ جس میں مجھے میرے حقوق نہیں دیے جا رہے. تو اس قسم کے نظریات کی جو مقبول ہو جانا اور مشہور ہو جانا ہے اسلامی معاشرے میں، اس میں بہت سارا ہاتھ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ جو مسلمان تو خود کو کہتے ہیں لیکن اسلام ہمیں صرف اپنے مفادات کے لیے یاد آتا ہے. مثلا مرد کو اپنے مفادات کے لیے اسلام یاد آتا ہے اور جب اپنے فرائض کی باری آتی ہے تو اسلام یاد نہیں آتا. تو یہ لوگ بھی مجرم ہیں جو مطلب اس قسم کی چیزوں کی طرف راغب کر دیں اپنی خواتین کو. اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم میں سے اکثر کا دین سنا سنایا اور آباء و اجداد کی تقلید والا ہوتا ہے تو اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. ہاں اگر جڑیں مضبوط ہوں، ہم نے خود دیکھا ہو پڑھا ہو تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دین تو ٹھیک ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے جو میرے گلے پڑا ہے، یہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے، یہ اپنے دی ہوئی جیسے کسی کو مثال کے طور پر علاقے کا SHO بنایا جائے اور وہ مجرموں کے ساتھ مل کے ان سے منتھلی لے کے ان کو جرائم کی اجازت دے دے، تو وہ سسٹم تو غلط نہیں تھا، یہ بے ایمان اس کو اپنی سیٹ کو غلط یوز کر رہا ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ سسٹم کے مطابق مثلا ایک علاقے میں ایک جگہ پر ایک تھانہ ضروری ہے، پولیس ضروری ہے،
لا انفورسمنٹ کے لیے یہ کام ہونا چاہیے، اس تھانے میں یہ افسر بھی جس کو مثلا ہم اپنی اس میں SHO کہتے ہیں جناب، اس کو ہونا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جس کو بنا دیا گیا ہے وہ بے ایمانی کرنے لگے تو آہستہ آہستہ عوام کیا کہتے ہیں؟ سسٹم ہی گندا ہے، ایک بھی بے ایمان، دوسرا بے ایمان، تیسرا بے ایمان۔ جب زیادہ سارے بے ایمان ان سیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ سسٹم ہی گندا ہو گیا۔ تو بعض لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی مسلمان خواتین کو بھی اسلام سے بیزار کر دیتے ہیں، اسلام سے نفرت کروا دیتے ہیں۔ اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن جب وہ لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے شروع کیے خلاف دین خدا تحریکیں شروع کی، وہ بھی پکڑے جائیں گے جن کی جو نام نہاد مسلمان، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان بے دینی کی تحریکوں کو تقویت ملی اور طاقت ملی، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو وہ بھی قیامت کے دن مواخذے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تیار رہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ اس معاملے میں، یہ طلاق اور نکاح کے معاملے میں ایک درجہ حاصل ہے کہ اللہ توجہ فرمائیے، پروردگار عالم نے، دیکھیے بات کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں کہ ہر نظریہ، ہر مکتب فکر انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ان کے سامنے اپنی سجیشنز پیش کرتا ہے اور کہتا ہے مثلا مرد کے یہ حقوق ہونے چاہیے، عورت کے یہ حقوق ہونے چاہیے، فلان فلان فلان، ہر معاشرے میں جتنی بھی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو اسلام کیا ہے کہ انسانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم پیش کرتا ہے کہ میری سجیشن یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جو تمہارا خالق ہوں کہ اس طرح سے تمہارے آپس کے تعلقات ہونے چاہیے، یہ تعلقات حلال ہیں، یہ تعلقات حرام ہیں، یہ تعلق بنے گا اس طرح، یہ تعلق ٹوٹے گا اس طرح، اس کا یہ اختیار ہے، اس کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں آیات قرآن اور اس کے بعد حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو عورت اور مرد کے ملاپ کا سسٹم سجیسٹ کیا ہے اور ایک نئی نسل کی اور ایک نئے خاندان کی پاکیزہ بنیاد رکھنے کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اسے نکاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکاح، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ایک معاملات عورت اور مرد کے، میاں اور بیوی کے ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جائیں اور ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع کے لیے طلاق کا قانون رکھا ہے۔ اور کیونکہ خداوند عالم نہیں چاہتا کہ جلدی جلدی یہ بنیاد خراب ہو، دونوں طرف سے اختیار ہو، اللہ تبارک و تعالی نے عام حالات میں کس کو اختیار دیا ہے؟ شوہر کو اختیار دیا ہے طلاق دینے کا۔ لیکن یہ شوہر کا اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر پھر جو بھی کرتا رہے، عورت کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں سوائے گزارا کرنے کا۔ تو وہ بھی ہے جس کو طلاق کے خلع، جس کو ہم خلع بول دیتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ابھی ہمارا مورد بحث وہ نہیں ہے، اس آیت، اگلی آیت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن تفصیلات اس کی مثلا فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ خلاصہ کیا ہے کہ اگر شوہر بالکل ہٹ درمی پہ ہو تو پھر جو حاکم شرع، ایک معتبر اور مستند شریعت کے احکام جاننے سمجھنے والا عالم دین ہے، اس کے سامنے کیس کو رکھا جائے گا۔ مثلا خاتون اپنی شکایت کرے گی کہ یہ اس کی حالت ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، فلاں نہیں، یہ وہ، تو پھر وہ شوہر کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا بھی کیا معاملہ ہے۔ تو اگر وہ پھر جو حاکم شرع ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعاً یہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا،
تو پھر یہ جو شوہر کا حق ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا، حاکم شرع پھر شوہر کی نیابت میں اس عورت کو طلاق کے صیغے جاری کر دے گا اور اس شوہر سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ پروسیس ہے، یعنی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے کہ بس شوہر کے پاس ہے تو بس پھر ختم، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان معاملات کی اپنی جگہ پر تفصیلات ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ جو اللہ نے سسٹم سجیسٹ کیا ہے اس میں اس طرح سے ہے، اور البتہ اس میں بھی کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے خاتون کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اب یہ دو صفات غور کیا کریں، ہر آیت کے صفر میں جو آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی جو صفات مینشن کرتا ہے وہ اسی آیت کی باتوں سے مربوط ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ واللہ عزیز، عزیز کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اس کا ترجمہ بعض اوقات زبردست، یہ زبردست فارسی کا لفظ ہے، زیر دست کے اپوزٹ، ٹھیک ہے نا؟ زیر دست کسے کہتے ہیں؟ زیر نیچے کہتے ہیں۔ زبردست یعنی جس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زبردست یعنی ناقابل شکست، جس کا ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے، یعنی جو طاقتور رہتا ہے، جو غالب رہتا ہے۔ تو اب عزیز کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں تھریٹ ہے اور دھمکی ہے ان کے لیے جو آیت میں بیان کی گئی باتوں کی حدود کو کراس کرے۔ مثلا اصلاح کا ارادہ نہیں ہے، تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں چھوڑوں گا نہیں، پھر جب میں پکڑوں گا تو پھر میرے اوپر کوئی طاقت غالب نہیں، مجھے شکست دے کے تمہیں چھڑوا لے، ایسا کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا حکیم، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ جو احکامات میں دے رہا ہوں وہ حکمت پر مبنی ہے، میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں اپنی مخلوق کو، لہذا جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں وہی سب سے زیادہ حکمت والے احکامات ہیں۔ لہذا ان احکامات میں جس کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ اپنے فرائض کو نہ بھولے، ان حقوق کی مرتبہ فرائض پہ بھی اسی طرح اس کی توجہ ہو جس طرح حقوق پر توجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں کوئی حق دیا ہے اس کو استعمال کرتے وقت اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ میں اس آیت کے ترجمے کو دوبارہ سے، یہ جو تفسیر کوثر کے اندر ترجمہ ہے قبلہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی، ان کا ترجمہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ البتہ یہ میں بتا دوں کہ میں جب خود ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کے ہمیشہ ان کے ترجمے کو فالو نہیں کرتا، لیکن بعد میں جو ریپیٹ کرتا ہوں وہ ان کے ترجمے کو پڑھ کے آپ کے سامنے تکرار کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں ترجمہ تکرار کر رہا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کا۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں، اس شرط کے ساتھ، تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا برتری حاصل ہے، قرآن میں ہے کہ ایک درجہ ان کا زیادہ ہے، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت کی۔ اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 229 229 سورۃ البقرہ۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرہ کہتے ہیں
ایک مرتبہ، ایک دفعہ، جو اردو میں ہم مثلا لفظ استعمال کرتے ہیں. البتہ یہ بتا دوں، ایک مرتبہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور ایک دفعہ، یہ دفعہ بھی عربی کا لفظ. لیکن جن معنوں میں ہم ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں اردو میں، مرتبہ اور دفعہ کو، عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مرہ. ٹھیک ہے. مرتان 2 مرتبہ، اور مرات یعنی کئی مرتبہ. یہ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں واحد کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. اردو اور انگریزی میں جن سے ہم آشنا ہیں، جن زبانوں سے، یہ چیز نہیں ہے. عربی زبان میں 2 کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تثنیہ. تے سے 3 نقطوں والا، نون یہ اور ہے، تثنیہ یعنی 2. تو یہ مرتان تثنیہ ہے. یہ کبھی مرتان کی شکل میں آتا ہے اور کبھی مرتین ہوتا ہے. وہ عربی گرامر کے قوانین کے مطابق بعض اوقات اس کی شکل مرتان ہوتی ہے، بعض اوقات مرتین. جیسے مسلمان اور مسلمین، 2 مسلمان. اور آپ دیکھیں فرق کیسے پڑتا ہے. مسلمین اگر میم پہ زبر ہو، مسلمین 2 مسلم، اور اگر اسی زبر کو آپ زیر کر دیں تو جمع بن جائے گا مسلمین، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ. تو ہلکا پھلکا اشارہ کرتا ہوں تاکہ جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کوئی بہت بڑی یا مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر انسان کو سیکھنے کا شوق ہو تو بڑی آسان ہے، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن شوق کہاں سے لائیں، مسئلہ یہ ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. طلاق 2 مرتبہ ہے، پس یا تو اچھے طریقے سے، معروف بمعروف، اچھے طریقے سے، جس میں کوئی زیادتی ظلم نہ ہو، جس میں کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی چکر نہ ہو، تو معروف طریقے سے یا تو ان کو روک لو، یعنی جن کو طلاق دی ہے یا تو روک لو، او یا تسریح، یا پھر ان کو آزاد کر دو. لیکن آزاد کیسے کرو؟ بے احسان. یہ اللہ کا وہ حکم ہے، اس پہ شاید ہی کوئی طلاق دینے والا عمل کرتا ہو. یعنی اگر دیکھیں مہذب ہونے کی علامت کیا ہے، مثلا نہیں بنی آپس میں، ابھی جدائی کیسے ہوتی ہے؟ لڑائیاں ہو رہی، ایک دوسرے پہ تہمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں، عدالتوں میں کیس کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شوہر بیوی لگے ہوئے ہیں جتنا مرضی، کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر چونکہ جو تیسری طلاق ہوتی ہے، کہ جس کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، اختلاف بھی ہے مسلمانوں میں اس کے معاملے میں، لیکن وہ طلاق کہ جس کے بعد پھر چلے جانا ہے اس کو تیسری مرتبہ، اس سے پہلے دوسری کے بعد یا تو اچھے طریقے سے بے معروف، جو لوگ جس کو اچھائی سمجھتے ہیں اس طریقے سے یا تو روک لو، یا اگر اس کو آزاد کرنا ہے تسریح، یعنی اس کو تم نے چھوڑنا ہے تو کس طریقے سے چھوڑو؟ بے احسان. احسان عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ حسن سے لفظ ہے، ایسے طریقے سے اس کو چھوڑو کہ لوگ کہیں یار بہت اچھے طریقے سے، بڑی خوش اخلاقی سے اس نے کام کیا. گزارا نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تکلیف دہ تھا طلاق، لیکن جو جدائی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر رسوماتی دین ہے، ہمارے اندر قانون کے طور پہ دین بہت کم موجود ہے. وہ دین جس کے سائے میں ہم زندگی گزاریں، یعنی وہ قانون جس کے سائے میں، جس سے ہم پہلے پوچھیں اب یہاں پہ مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، وہ والا دین اگر ہوتا تو ہمارا معاشرہ اتنا اخلاقی پستی میں گرتا ہی نہیں. لیکن بجائے
دین کے قوانین اور ویلیوز کو اوپر رکھنے کے ہم نے بعض رسومات کو اوپر رکھ لیا ہے، اور ان رسومات میں لگ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور بڑا صحیح ہم جناب دین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، جبکہ قانون کو ہم نے پس پش ڈال دی ہے کہ دین تو نام ہی قانون کا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ دیکھیں رسومات منانے والے کتنے زیادہ ہیں پاکستان میں، لیکن پاکستان یعنی اخلاقیات کے اعتبار سے، ایمانداری کے اعتبار سے آپ دیکھیں کتنا زیادہ تنزلی کا اور پستی کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، اور یہ بات بڑی واضح ہے، لیکن اے کاش کہ اس پہ غور کیا جائے۔ ہم یہیں پہ روک رہے ہیں، آیت نمبر 229 کے سٹارٹ پر طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر، یعنی شائستہ طور پر یعنی جو اچھا طریقہ بنتا ہے، جو زیب دیتا ہے، اس کے طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے، یا پھر اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کر دیا جائے۔ احسان کا ترجمہ انہوں نے، احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا دوسرے پہ احسان، عربی میں احسان کا معنی وسیع ہے، کوئی بھی اچھا کام، تو یہاں پر بھی جدائی بھی ایسے طریقے سے ہو کہ لوگ کہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سیپریشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے چارہ نہیں تھا، حالات اس جگہ پہنچ گئے تھے، لیکن شوہر بھی بڑا مہذب خوش اخلاق اور بیوی بھی بڑی مثال کے طور پہ مہذب، اور انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 خداوند عالم نے توفیق دی تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو یہی ٹائم ہوگا 6:45 6:45 انشاءاللہ اگلے ہفتے کو دوبارہ اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم یہاں پہ تمام کر رہے ہیں، ان سے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے مربوط سوال اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ سوال کوئی نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، میری جو آپ لوگ یہاں پر اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مثلا یہ جو آیات یہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں تو ان کو ضرور یعنی اے کاش کہ آپ اس طرح کر لیں، مطلب اپنے گھر میں ایک تھوڑا سا ٹائم جو آپ کے مل کے بیٹھنے کا ہے، ایک بابرکت مل کے بیٹھنا بھی ہو جائے گا فیملی کے لیے، تھوڑی سی کوشش کر کے تو ہر بندہ خود ان آیات کو پڑھ لے، اور پھر مثلا باریاں بنا لیں کہ آج مثلا اس آیت کو ایک گھر کا فرد بتائے گا کہ اس کو کیا سمجھ آئی، چونکہ سبق جو ہوتا ہے وہ صرف سننے سے یاد نہیں ہوتا بلکہ اس کو ریپیٹ کرنے سے یاد ہوتا ہے، اور آپ اس بات پہ باور کر لیں کہ بغیر قرآن کریم کے اور دوسری بغیر مثلا اہل بیت اطہار کے، اور یہ ان میں سے ایک بھی نہیں، جب تک ہم ان دونوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر نہیں آتے تو ہماری ہدایت پر ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کم از کم اگر ہم کوشش کریں تو جو آنے والی نسل ہوگی وہ اس اعتبار سے شاید ہم سے بہتر ہو جائے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو ان کی مثلا اگنورنس ہے وہ کم ہو، اور قرآن ان کی سٹڈی بک ہو۔ اگر قرآن ہماری سٹڈی بک ہوگی تو جو چیزیں خرافات نہیں ہوں گی وہ باقی رہیں گی، اور جو چیزیں خرافات ہوں گی مذہب کے نام پر ان کو خود بخود وہ ذہن کہ جس ذہن میں اللہ کا یہ نور، یہ ہدایت قرآن مجید ہے، وہ ذہن خرافات سے خود ہی بیزار ہو جائے گا، کسی اور کو آ کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بغیر قرآن کے یہ آسان ترین راستہ ہے، قرآن مجید آسان ترین راستہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو سب سے پہلے البتہ اٹیچ کریں قرآن سے، پھر اپنے بچوں کو اٹیچ کر دیں،
اور اس کے بعد اگلا کام قرآن مجید خود کرتا ہے. اور یہ جب گھر میں آپ ڈسکس کریں گے، ڈسکشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مثلا کسی بچے کو یا بڑے کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، بعض اوقات ہیومن ایرر، انسانی خطا متوجہ نہیں ہوتا انسان، وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ بات ایسے نہیں بلکہ بات ایسے ہے. اس کو اپنے گھروں میں تجربہ کریں اور دیکھیں کہ اس کی برکات. بہت سارے فتنے کہ جو ہمارے زمانے میں بڑی شدت کے ساتھ معاشرے میں سر اٹھا رہے ہیں، بے دینی کے مختلف چیزیں، مختلف چیلنجز ہمارے سامنے، تو اللہ کی کتاب ان کا مقابلہ کرنے میں انشاءاللہ ہماری بہترین مددگار ثابت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو خود پڑھنے کی رغبت اللہ ہمارے دلوں میں اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیاں انہی کی بیان کردہ جو صراط مستقیم ہے اسی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.